السلام علیکم جی، اس وقت ہم موجود ہیں بارہ دری کے مقام پر۔ یہ گلشن راوی کے ساتھ ہی یہ مقام موجود ہے۔ آج موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا دھوڑ مٹی اور گرد و غبار ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کا یہ مزیدار ولاگ۔ تقریباً ہم کوئی 6 دوست ہیں جو جنگل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ تو جیسے جیسے ہم جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے، طوفان کی شدت بھی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور منزل کی جانب بڑھنے کے لیے ہمارے ارادے بھی مضبوط ہو رہے تھے۔ جس طرح مہذب جگہوں پہ جانے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح جنگلات اور ایسی خطرناک جگہوں پہ جانے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے سب سے پہلے ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جو جگہیں ویران ہوتی ہیں وہاں پہ جن حملہ کرتے ہیں۔ تو اس جگہ کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ یہ کم از کم کوئی 150-200 سال پرانی جگہ تھی۔ A few inches later. یہ دریائے راوی کا پل ہے اور یہ دریائے راوی کے ساتھ ہی یہ مقام ہے بارہ دری کا۔ یہ اس میں 12 دروازے ہیں اور کافی ساری سرنگیں بھی ہیں۔ I don't know you very close to Pogari Sato Jitau Kare Babi Makan. Once upon a time the sticker on you. You very not bad luck. بے شک اس بندے کی انگلش کی ہمیں سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اس بندے کی آواز اور شکل نے ہمارے ڈر میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ اس طرح کی پرانی بلڈنگوں میں اس طرح کے 1-2 افراد پائے جاتے ہیں۔ ان کی حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن ڈراؤنی شکل بے پناہ ڈرا دیتی ہے۔ بے شک یہ جگہ بہت خطرناک تھی، تو میرے ایک ساتھی نے نعت رسول گنگنانا شروع کر دی۔ اس دھول اور مٹی نے ہمارے کالے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارے منہ اور بالوں کا بھی برا حال کر دیا۔ تو ہم اسی دوران پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں دریا کے کنارے، تاکہ یہاں سے منہ ہاتھ دھویا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دریا کا بھی نظارہ کیا جائے، کیونکہ دریا تو بہت تیزی سے ہی بہہ رہا تھا۔ تو ہم سارے دوست دریا کے کنارے پہ جمع ہو گئے۔ بے شک یہ تاریخی عمارت دریا کے کنارے پہ تھی، لیکن اس کی حفاظت کے لیے بھی تھوڑے بہت تو اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ دریا کے ساتھ سپر باندھا ہوا ہے، جس میں بڑے بڑے پتھر بڑی اعلیٰ اور مضبوط طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، تاکہ پانی کا یہ شدید بہاؤ اس کو کاٹ نہ سکے اور اس عمارت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بے شک یہ جگہ بھی بہت خطرناک تھی، لیکن اس قسم کا درخت آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ درخت دیکھ کے تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ چڑیل کے پاؤں ہوں۔ تو میں ایک دم ڈر گیا اور دوستوں کے پاس پہنچا، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک جگہ لگ رہی تھی۔ تو اس طرح کی جگہوں پہ جانا بھی نہیں چاہیے اکیلے میں خاص طور۔ تو یہ جگہ تقریباً کوئی ایک قسم کا سوئمنگ پول ہی لگ رہا تھا۔ یہاں پہ بادشاہ لوگ شاید کوئی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پانی جمع کرتے ہوں، یا کوئی تیراکی وغیرہ کرتا ہوں، یا بطخیں وغیرہ تیراتا ہوں، یہ تو ان کا کام تھا۔ لیکن خیر، یہ بہرحال یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی اور سرسبز بھی، اور سرسبز چیزیں دیکھنے سے ویسے بھی بینائی درست ہوتی ہے۔ تو یہ جگہ اعلیٰ قسم کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک ساتھی نے عجیب کارنامہ کر دیا، جس نے سب کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔
بے شک یہ خطرناک اور جنات سے بھری ہوئی جگہ تھی، تو ہمیں لگا کہ اس پر بھی جن آ گئے ہیں، کیونکہ وہ ہم میں سے ایک کو کم کرنے لگا تھا۔ لیکن خیر، اس پہ دم درود پڑھا اور اللہ کا نام لے کے ہم اختتامی گیٹ کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ پیدل چل چل کے بہت ہی پیاس لگی ہوئی تھی، تو ہم ایک نلکے کی تلاش میں تھے کہ جہاں سے میٹھا پانی پی کے پیاس بجھائی جا سکے۔ تو ہم پہنچے ایک نلکے کے اوپر، یہ نلکے کا پانی کڑوا ہی تھا۔ تو بے شک یہ جو درخت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے انگلش فلموں میں اور ڈرامے فلموں میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس جگہ پہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بے شک اس کو دیکھنے کا مزہ آیا، لیکن ایک مسلسل خوف بھی بیٹھ گیا جو کہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ اس ڈرونے گیٹ کو کراس کرتے ہی میرے تمام عزیزوں نے دوڑ لگا دی، تو میں بھی بھاگ پڑا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا ولاگ ریکارڈ کرنے کے لیے زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔